المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 13واں درس ہے۔ اس سے قبل ہم نے ہماری جو کتاب زیر مطالعہ ہے عربی زبان کے 10 سبق، اس کے 5 سبق اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مکمل کیے۔ آج ہم 6واں سبق شروع کریں گے جس کا عنوان ضمیر یعنی پروناؤنس ہے۔ جب ہم نے تیسرے سبق میں فعل ماضی کا ذکر کیا تھا تو تب ہم نے جو ضمائر ہے اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، یعنی ہم نے اس وقت ضمائر منفصلہ پہ بات کی تھی، ہوا، ہما، ہم۔ مؤلف نے جو ضمائر ہے وہ سارے 6 سبق میں یعنی ان کا ذکر کیا، یعنی ضمائر متصلہ اور منفصلہ بھی۔ منفصلہ کے ساتھ مؤلف نے زیادہ یعنی انہوں نے خالی ان کا بیان کیا، اس پہ وہ انہوں نے تمرین یا ویسے اس کی وضاحت نہیں کی، اسی لیے ہم نے وہ پہلے ہی اس کا یعنی فعل ماضی کے ساتھ ہی اس کو ذکر کیا، یعنی جو ضمائر ہمارے منفصلہ ہے۔ آج ہم ضمائر متصلہ یعنی جن کو ہم کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس، یہ کسی اور لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں، یہ علیحدہ نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اسماء الخمسہ پہ بھی بات کریں گے، اور پھر آخر میں تمرین جو مؤلف نے دی ہے اس سے قبل ہم کچھ ایسے ہی اور جو میں نے خود اس میں شامل کی ہیں تمرینات، اس پہ وہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ضمائر پہ بات کی تھی، یعنی جو ضمائر ہے، الضمائر ان کی 2 اقسام ہیں، یعنی ضمائر متصلہ اور دوسری قسم ضمائر کی منفصلہ۔ تو جو ضمائر متصلہ ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے، اس سے پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ پہ بات کی تھی۔ ضمائر متصلہ جیسے ضمائر منفصلہ پہ ہم نے بات کی تھی، جو فعل کے صیغے ہیں اسی کی طرح وہ 14 ہے، اس میں 1 کا اضافہ ہے، یعنی اس میں 1 ہے، یعنی اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 15 ضمائر ہے، یعنی جو متکلم ہے اس کے 2 صیغے ہیں۔ تو جیسے ہم نے وہ اس وقت ضمائر منفصلہ ہوا، ہما، ہم، اس کی یعنی اس کو ریپیٹ کیا تھا، اس کو یاد کیا تھا، اسی طرح ہم کو ضمائر یعنی جو متصلہ یعنی اٹیچڈ پروناؤنس ہے اس کو بھی ویسے ہی یاد کرنا ہے، اور اس کو بھی یعنی ہم کو پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہم کو وہ یاد ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اس کے جو معنی ہے وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کا استعمال دیکھیں گے۔ تو یہ وہی ٹیبل ہے، پہلے ہم غائب سے شروع کریں گے، 3rd پرسن، پھر 2nd پرسن، پھر 1st پرسن۔ پہلے مذکر کا آئے گا، وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ ہوا سے ہم نے شروع کیا تھا، یا جو فعل کا صیغہ ہے فعلا، تو یہاں سے ہو یعنی یا جو ہا ہے اس پہ الٹا پیش ہے، ہو، ہما، ہم، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کے، کما، کن، یا، نی اور نا۔ تو یہ ضمائر ہے، تو ان میں مشابہت ہے آپس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا کی جگہ ہو ہے، پھر ہما ویسے ہی ہے، اور ہم وہاں پہ پھر تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، یہاں پہ ہا ہے، یہ مختلف ہے، پھر ہما اور ہننا سیم ہے۔ پھر اس کے بعد جو مخاطب کا صیغہ ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، وہاں پہ ہم انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن ہے، یہاں پہ کا، کما، کم، کے، کما، کن۔ پھر وہاں پہ انا اور نحنو تھا، یہاں پہ یا یعنی اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ ہم نی استعمال کرتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا اس کب نی استعمال کرنا ہے یا کب استعمال کرنا ہے، اور جمع متکلم نحنو کی جگہ نا ہے۔
تو اس میں پہلے ہی ہم کو یہاں پہ میں نے ڈیش آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ میں، ہو سے پہلے ڈیش ہے، یعنی اس سے پہلے کچھ اور یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف ہو سکتا ہے، وہ اس سے جڑا ہوگا، تو یہ علیحدہ نہیں آئے گا. یہ پہلی بات یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کا نام ہی ہے متصل یعنی اٹیچڈ، یہ جڑا ہوا ہوتا ہے، یہ علیحدہ نہیں ہوتا ہے. ہوا ہما ہم جو اس سے ضمائر منفصل ہے وہ الگ بھی یعنی علیحدہ بھی آ سکتے ہیں. تو پھر سے ہم پڑھتے ہیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کے کما کننا، یا نی اور نا. تو یہ یاد کرنا، اس کی ہم کو ریپیٹ کرنا ہے بار بار تاکہ ہم کو یہ یاد ہو جائے. اس کے بعد اس کا ترجمہ، جو ضمائر منفصلہ ہے ان کا ہم یعنی یا یہ مضاف الیہ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی یا یہ پوزیشن دکھا سکتا ہے، یا یہ جملہ فعلیہ میں مفعول ہو سکتا ہے یعنی آبجیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ اپنی کتاب مؤلف نے بھی اس کا ترجمہ دیا ہے، ہو یعنی اس ایک مرد کا، اگر مضاف الیہ استعمال ہو، یعنی مثال کتابہ، اس ایک مذکر کی کتاب یا اس ایک مرد کی کتاب. پھر دوسرا اس کا معنی جب یہ فعل جملہ فعلیہ میں بطور مفعول استعمال ہوگا، اس کا یہ معنی یہ ہوگا یعنی اس ایک مذکر کو یا اس ایک مرد کو، تب یہ مفعول بن جائے گا یعنی آبجیکٹ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ضربت فعل فاعل، میں نے مارا ہو اس ایک مرد کو، ضربت ہو میں نے اس کو مارا. یعنی ہو اس کا یعنی اسم کے ساتھ اگر یہ آئے گا یعنی یہ مضاف الیہ ہوگا، تو اس کا ترجمہ ہوگا اس ایک مرد کا، تب یہ پوزیشن دکھائے گا یعنی کسی چیز کی ملکیت، جیسے کتاب ہو. اب یہ دوسری صورت میں یعنی مفعول کی صورت میں اب ہم اس کا ترجمہ ہوگا جب ہم کہیں گے ضربت ہو میں نے مارا اس کو یعنی اس ایک مرد کو. تو یہ دو ہم کو اس کے معنی یہ ہم ان 15 سیغوں میں یہ دونوں معنی یعنی وہ شامل ہیں، یعنی یہ دونوں یعنی مضاف الیہ بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول یعنی جملہ فعلیہ میں یہ مفعول بھی استعمال ہوتے ہیں یہ ضمائر. اسی لیے ان کو جو مؤلف کی تقسیم ہے، مؤلف نے ان کو پوزیسو اور آبجیکٹو پروناؤنس کہا ہے، یعنی پوزیسو اضافی ضمائر، آبجیکٹو یعنی مفعولی. اس میں یہ مؤلف نے ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد ہو ہما، اب تثنیہ کا جمع تثنیہ غائب، ہما ان دو مردوں کا یا ان دو مردوں کو، یعنی کتابہما ان دو مردوں کی کتاب، ضربتہما میں نے ان دو مردوں کو مارا، یہاں پہ یہ مفعول بن گیا. اسی طرح ہم کتابہم ان سب مردوں کی کتاب، یا مفعول میں اس کا ہو جائے گا ضربتہم میں نے ان سب مردوں کو مارا. ہا اس ایک مؤنث کا، قلمہا اس ایک مؤنث کا قلم، اس ایک مؤنث کو. نصرتہا نصرہ مدد کرنا، نصرت میں نے مدد کی، نصرتہا میں نے اس مؤنث کی مدد کی. ہما ان دو مؤنث کا یا ان دو مؤنث کو. ہن ان سب مؤنث کا یا ان سب مؤنث کو. یہ غائب ہو گیا. پھر ہمارا مخاطب کی جو سیغے ہیں وہ آتے ہیں. کا یہاں پہ تفریق کرنی ہے، یعنی وہاں پہ ہم انت استعمال کرتے تھے، یہاں پہ کا کے معنی ہو جائیں گے تو ایک مرد کا، یا تیرا ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کتابوں کا تیری کتاب، یا ضربتو کا میں نے تم کو مارا یا میں نے تجھے مارا. تو ایک مرد کا یا ہم کہہ سکتے ہیں تیرا، یا تو ایک مرد کو تجھے. کما تثنیہ ڈیول کے لیے تم دو مردوں کا، تم دو مردوں کو. کم جمع تم سب مردوں کا، تمہارا. یا میں کہہ سکتا ہوں بیتکم تم سب مردوں کا گھر، یہاں پہ اضافت ہے یعنی بیت مضاف، کم مضاف الیہ. تم سب مردوں کو یعنی یہاں پہ یہ مفعول یوز ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں قتلتکم میں نے تم سب کو قتل کیا. کہ مؤنث کا صیغہ تو ایک عورت کا، اس میں بھی تیرا ہم استعمال کر سکتے ہیں. قلمو کی تیرا قلم، تو ایک عورت کو تجھے، یہ یہاں پہ مفعول استعمال ہوا ہے. کما تم دو عورتوں کا، تم دو عورتوں کو. کننا تم سب عورتوں کا یا تمہارا، تم سب عورتوں کو یا تمہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کتاب کننا تم سب عورتوں کی کتاب یا تمہاری کتاب.
یا ہم کہہ سکتے ہیں نصرتکن، میں نے تم سب عورتوں کی یا تمہیں مدد کی۔ اس کے بعد متکلم کا صیغہ، تو متکلم میں جو واحد متکلم ہے اس میں جو یا ہے وہ اسم کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی آپ کو کہنا ہے کتابی، میری کتاب، کتاب مضاف یا مضاف الیہ۔ اب اگر ہم کو مفعول استعمال کرنا ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ جو فعل ہے اس کو کسرہ نہیں آتی، یعنی اس کو زیر نہیں آ سکتی، تو پھر اسی لیے ہم جو نی یعنی نون لگاتے ہیں، اس کو ہم نون الوقایہ کہتے ہیں، جو بچاؤ کا نون ہوتا ہے، یعنی جو پریونٹ کرتا ہے کہ جو فعل ہے فعل ماضی اس کو کسرہ نہ آئے، تو یہ فعل کے ساتھ استعمال ہوگا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ضربتا نی، ضربتا تو نے مارا، نی مجھے۔ تو یہ یہاں پہ دو صیغے، یعنی فعل کے ساتھ نی استعمال ہوگا اور اسم کے ساتھ یا، نہ ہمارا یا ہم کو، ہم کہہ سکتے ہیں کتابنا، ہماری کتاب، یا ضربتنا، تم نے، ضربتنا، یا تم نے ہم کو مارا۔ اب ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں، وہی اب ہم نے وہاں پہ پہلے ہم نے خالی ضمائر لائے تھے، اب ہم نے اس کے ساتھ اسم لایا، یعنی ضمائر اضافی کا استعمال اسم کے ساتھ۔ کتاب ہم نے اسم چوز کیا، کتاب ہو اس ایک مذکر کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب، کتاب ہما ان دو مردوں کی کتاب، کتاب ہم ان سب مردوں کی کتاب، کتاب ہا اس ایک مؤنث کی کتاب، کتاب ہما ان دو مؤنث کی یا ان دو عورتوں کی کتاب، کتاب ہن ان سب عورتوں کی کتاب، کتاب کا تمہاری کتاب، کتاب یعنی تو ایک مذکر کی کتاب، کتاب کما تم دو مردوں کی کتاب، کتاب کم تم سب مردوں کی کتاب، کتاب کے تم سب تو ایک عورت کی کتاب یا تمہاری کتاب، کتاب کما تم دو عورتوں کی کتاب، کتاب کننا تم سب عورتوں کی کتاب۔ پھر چونکہ کتاب جو ہے یہ اسم ہے تو اس کے ساتھ یا لگے گا، یعنی واحد متکلم کا صیغہ یا، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ تو یہی ہے، وہاں پہ پہلے جو اس سے پہلے سلائڈ تھی وہاں پہ خالی ضمائر تھے، اسم نہیں تھا، اب میں نے ان کو ضمائر کے ساتھ لایا اور جو ضمیر ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضمائر مفعولی کا استعمال فعل کے ساتھ، یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل میں یہ ضمائر کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے فعل منتخب کیا ہے نصرہ، نصرہ اس نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی۔ اب نصرہ فعل ہے تو فاعل ہے اس کا، جیسے ہم کو معلوم ہے، اس کے بعد ہا ہے، یہ مفعول ہے اس کا، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان میں نصرتہ یہ ایک مکمل جملہ ہے، یعنی اسی میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے۔ نصرتہ بس اتنا، یعنی نصرت میں نے مدد کی، اس ایک مذکر کی، میں نے اس ایک مذکر کی مدد کی۔ نصرت ہما میں نے ان دو مذکر کی مدد کی، یعنی میں نے ان دو مردوں کی مدد کی۔ نصرتہم میں نے ان سب مردوں کی مدد کی۔ نصرتہا میں نے اس ایک عورت کی مدد کی۔ نصرتہما میں نے ان دو عورتوں کی مدد کی۔ نصرتہن میں نے ان سب عورتوں کی مدد کی۔ نصرتک میں نے تمہاری مدد کی، یعنی تو ایک مذکر کی۔ نصرتکما میں نے تم دو مردوں کی مدد کی۔ نصرتکم میں نے تم سب مردوں کی مدد کی۔ نصرتکی میں نے تو ایک عورت یا تمہاری مدد کی۔ نصرتکما میں نے تم دو عورتوں کی مدد کی۔ نصرتکن میں نے تم سب عورتوں کی مدد کی۔ نصرتنی یہاں پہ اب یا نہیں آئے گا، پھر وہ ہو جاتا نصرتی، کیونکہ یا اپنے پہلے کسرہ چاہتا ہے تو پھر تا پہ کسرہ آتی، یعنی فعل پہ فعل پھر مجرور ہوتا، وہ ویسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے عربی زبان میں کہ فعل مجرور نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم نے نون الوقایہ یہاں پہ بیچ میں داخل کیا، نصرتنی، یعنی میں نے نصرتنی۔ تو یہاں پہ تو ہم استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ خود مدد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، نصرتنی میں نے خود مدد کیا اپنی، یا ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ جو وہاں پہ سوٹیبل ہوگا کہ ہم کہیں نصرتنی، یعنی تم نے میری مدد کی۔ نصرتنا یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں نصرتا، یعنی تم نے ہماری مدد کی۔ تو یہ فعل کے ساتھ تھا، یہاں پہ یہ ضمائر مفعول کی صورت میں استعمال ہوئے۔ یہاں پہ ہم اور ایک اس کی جگہ نصرہ کی جگہ کوئی اور فعل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایسے ہی جیسے نصر ہم نے استعمال کیا، یعنی ہم ضربہ استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی ہوگا۔ ضربتہ
ضربتهما ضربتهم ضربتها ضربتهما ضربتهن ضربتك ضربتكما ضربتكم ضربتك ضربتكما ضربتكن ضربتنی ضربتنا. تو ایسے ہی ہوگا. خالی ہم کو فعل استعمال یعنی دوسرا فعل لانا ہے. ضمائر ایسے ہی رہیں گے. اسی طرح اس سے پہلے جو ہم نے اسم یعنی کتاب کا دیکھا تھا اس میں بھی ہم کوئی بھی اور اسم لا سکتے ہیں, یعنی قلم قلمہ قلمہما قلمہم. ایسے ہی گردان یعنی آگے چلے گی. اس کے بعد ان کا استعمال حرف کے ساتھ, یعنی فعل اور اسم کا ہم نے دیکھا, اب یہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی جو اس سے پہلے ہم نے پریپوشنس حرف جارہ پہ بات کی تھی, اس کے ساتھ بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. لہو لا اس کے لیے, ہو اس ایک مذکر کے لیے, لہما ان دو مذکر کے لیے یا ان دو مردوں کے لیے, لہم ان سب مردوں کے لیے, لہا اس ایک عورت کے لیے, لہما ان دو عورتوں کے لیے, لہن ان سب عورتوں کے لیے, لکا تمہارے لیے, لکما تم دو مردوں کے لیے, لکم تم سب مردوں کے لیے, لکی تم تو ایک عورت کے لیے, لکما تم دو عورتوں کے لیے, لکم تم سب عورتوں کے لیے, لی میرے لیے, لنا ہمارے لیے. اسی طرح ہم اس کے لا کی جگہ کوئی اور حرف استعمال کر سکتے ہیں, یعنی فی ہم استعمال کر سکتے ہیں. فی پھر نہیں ہو جائے گا, فی ہے ہو جائے گا. وہاں پہ ہم کو اس میں ایک اہم چیز جو یاد رکھنا ہے, یعنی جو ہا ہمارے پاس ہے, ہو یعنی اس پہ الٹا پیش ہے, ایسے ہی ہم ہے, ہم ہما ہن. ان چار میں ہم کو یہ بات یاد رکھنی ہے. اگر اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ آئے گا تو یہ ایسے ہی رہے گا, یعنی لہو, اس میں کوئی چینج واقع نہیں, یعنی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر یعنی کسرہ, اس سے پہلے والا جو ما قبل ہے وہ اس پہ کسرہ ہے یا وہ یا ساکن ہے, تو اس سے پہلے اس میں تبدیلی واقع ہوگی. یعنی اگر ہم اس پہ فی داخل کریں گے, فی جو ہے اس میں یا ساکن ہے, یا ساکن ہے. اب فی ہو نہیں ہو جائے گا, فی ہی یعنی کھڑا زی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, وہ داخل ہو جائے گا, فی ہی. اسی طرح اگر اس میں بھی وہی ہوگا, فی ہم, فی ہما, فی ہن. تو ان چاروں میں یہ ایک تھا, یعنی فی جب یا ساکن اس سے پہلے داخل ہوگا. اسی طرح اگر اس سے پہلے کسرہ داخل ہوگی تب بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی اس کو لہو کی جگہ, یعنی فی جب ہم نے داخل کیا, فی ہما, فی ہم, فی ہن. یہ یہاں پہ جو میں نے مثال دی تھی یہ یا ساکنہ کی تھی. اگر اس سے پہلے کسرہ یعنی اس سے پہلے جو ما قبل ہے وہ مکسور ہے, یعنی اس پہ کسرہ ہے, تو اس وقت بھی یہی اس میں تبدیلی واقع ہوگی. یعنی اب ہم اگر اس کی گردان دیکھیں گے, فی ہما, فی ہم, فی ہا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی, فی ہما یہاں پہ پھر سے تبدیلی ہوگی, فی ہن, کیونکہ یا کے بعد جو ضمہ ہے وہ باری ہے زبان پہ, تو اسی لیے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہیں. فی ہن, فی کا باقی سب ویسا ہی رہے گا, فی کا فی کما, فی کم, فی کما, فی کم, فینا یعنی ہم میں. تو اسی طرح ہم من بھی استعمال کر سکتے ہیں. ضمائر متصلہ کے کچھ قواعد. ضمائر منفصلہ کے قواعد ہم نے پہلے ذکر کیے ہیں, اس کے بھی کچھ قواعد ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ آپ کو یعنی جب آپ کو ان قواعد کے بارے میں یعنی جانکاری ہوگی تبھی آپ فرق کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے عربی سیکھنا آسان ہوگا. تو سب سے پہلا قاعدہ اس کا یہ ہے کہ جو ضمائر متصلہ ہے یہ منصوب اور مجرور ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ضمائر ہمیشہ حالت نصب یا حالت جر میں ہوتے ہیں. اس میں یہ ایک جنرل رول ہے, اس سے مستثنی ہے, یعنی جمع متکلم کا ضمیر
مستثنا ہے، یعنی وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ضربنا، ہم کہہ سکتے ہیں ضربنا، یعنی ضربا اس نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. تو یہ یہاں پہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہے. تو جو جمع متکلم کا صیغہ ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بغیر جتنے بھی باقی ضمائر متصلہ ہیں وہ یا تو منصوب ہوتے ہیں یا مجرور. منصوب وہ مفعول ہونے کی صورت میں ہوتے ہیں، اور مجرور جب وہ مضاف الیہ ہو. یعنی جیسے ہم نے دیکھا اپنی مثال میں کتابھا، یہاں پہ کتابھا یا کتابہ، یہ جہاں پہ ہا یا ہو ہے یہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ ضمائر مبنی ہے، وہ ہم ظاہر ہم کو وہ اس کی حرکت نہیں دکھتی کیونکہ وہ مبنی ہے، لیکن وہ محل جر میں ہے، یعنی وہ مجرور ہے. اسی طرح ہم نے کہا نصرتہ، یہ بھی نصرتہ فعل فاعل، ہو جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، یعنی یہ مفعول ہے، یہ حالت نصب میں ہے. کیونکہ یہ ضمیر ہے، ضمیر یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ معرب نہیں ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی ہم کو نہیں دکھتی ہے، لیکن یہ اسی محل میں ہے، یعنی منصوب یا مجرور ہو سکتے ہیں. سوائے جمع متکلم کے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے. اس سے آپ اس مثال سے آپ کو جو میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ضربنا، تو اسے آپ کو فرق سمجھ آئے گی کہ یہ جو سکون ہے اور فتح ہے اس سے کتنی فرق واقع ہوتی ہے. اگر ہم اس پہ ضربنا، یعنی با پر یہاں پہ ضربنا ہے، یعنی با پر سکون ہے. اگر ہم با پہ اب فتحہ لگائیں گے ضربنا، یعنی اس نے ہم کو مارا. ضربنا یعنی ہم نے مارا. جیسے ہم کہتے ہیں ضربا اس نے مارا، ضربت میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. اگر ہم کہیں گے ضربنا انہوں نے ہم کو مارا، تو یہ فرق دیکھیے اب معنی میں کتنی واقع ہوتی ہے. یعنی اگر ہم سکون کے بدلے فتح وہاں پہ با پہ رکھیں گے. دوسرا قاعدہ اس میں یہ ہے کہ جو یعنی وسعت ہے اس اعتبار سے یہ معرفہ ہوتے ہیں. یہ سب تمام جو ضمائر ہے، جو پروناؤنس ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، یعنی پراپر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں اسم جو پراپر نیمز ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. متصل، اس پہ ہم نے بات کی، یہ ضمائر دوسرے لفظ سے ملا کر لکھے جاتے ہیں، یعنی علیحدہ نہیں لکھے جاتے، چاہے وہ دوسرا لفظ فعل ہو. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ضربا یا نصرہ فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ، لہو لہما، یا اسم کے ساتھ کتابہ کتابہما، کلمہا کلمہم. تو یہ کسی یعنی یہ علیحدہ نہیں آتے ہیں، لیکن یہ مل کر دوسرے، چاہے وہ فعل ہو، حرف ہو یا اسم ہو، یہ مل کر آتے ہیں. یعنی کسی علیحدہ یہ نہیں، یعنی سینٹنس میں علیحدہ آپ ان کو نہیں دیکھیں گے. جیسے اس سے پہلے ضمائر منفصلہ پہ ہم نے بات کی تھی، وہ علیحدہ آ سکتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نحن مسلمون، نحن الگ آ گیا، اس سے کوئی دوسرا لفظ جڑا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. یا انا صائم، میں روزے دار ہوں، تو انا الگ آ گیا، یعنی اس کو کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں ہے. جو متصل ہے یہ ویسے علیحدہ نہیں آ سکتے. اب یہ جو تمرین ہے یہ یہ میں نے خود اس میں شامل کی ہے. مؤلف کی ابھی جو مؤلف نے کتاب میں تمرین دی ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں. تو آپ کو ان جو جملے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اس مذکر کا رسول، آپ دیکھیں گے یہ مضاف الیہ پیٹرن پہ ہے. مذکر کا تو پہلے رسول آئے گا، رسول مذکر، اس مذکر واحد کا، رسول ہو، یعنی جیسے مضاف الیہ میں ہم کرتے ہیں پہلے رسول آئے گا، اس کے بعد اب ضمیر آئے گا. یعنی جیسے ہم نے ابھی کیا کتاب ہو، اس مذکر کی کتاب، اب اس مذکر کا رسول، رسول ہو. تمہارا دین، یہاں پہ نہیں لکھا ہے تمہارا، سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے مخاطب جمع کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں. یہ اس میں دونوں ہم شامل لے سکتے ہیں، یعنی مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی. اگر ہم اب غالباً ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ مذکر یعنی جو مردوں کے لیے یہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ. تمہارا دین، دینکم، دینکم تمہارا دین. ہمارے اعمال، اعمالنا
کتابنا ہماری کتاب، ہمارے اعمال، اعمالنا میرا رب، رب اسم ہے، اس کے بعد جو ضمیر ہے یعنی یا استعمال ہوتا ہے، ربی. تم سب مؤنث کے گھر، تم سب مؤنث کے گھر، بیتو کننا، بیتو کننا. اس مذکر کا بندہ، عبد، بندے کو عبد کہتے ہیں، عبد ہو. ان دونوں کا گھر، تثنیہ میں چونکہ دونوں کا سیم سیگا ہے تو ہم اس میں کہیں گے بیتو، ان چونکہ ہے تو ہما، بیتو ہما. تم دو مذکر کا گھر، گھر بیتو کما. ان دو مذکر کا گھر بیتو ہما، تم دو مذکر کا گھر بیتو کما. تو ایک مذکر کی گاڑی، سیارہ گاڑی. مخاطب کے لیے ہم یعنی مذکر کے لیے کا استعمال کرتے، سیارہ تو کا. میری قمیص، میرا رب ربی، میری قمیص قمیصی. ہمارا رب ربو نا. اس مؤنث کا قلم، قلمو ہا. تو ایک مؤنث کی کتاب، کتابو کے، کتابو کے. اب جو اسما یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ان کی جگہ آپ کو مناسب ضمیر استعمال کرنا ہے. بیتو زیدن، زید کا گھر. اب زید کی جگہ پروناؤن استعمال کرنا ہے یعنی ضمیر استعمال کرنا ہے. اب کیا آئے گا؟ زید چونکہ مذکر واحد ہے، بیتو ہو، بیتو ہو. سیارۃ الفتاتی، فتات مؤنث واحد، سیارۃ الفتاتی، سیارتها. کتاب محمود و حامد، محمود اور حامد کی کتاب. دو کے لیے ہم ہما استعمال کرتے ہیں، کتاب ہما. مدرسۃ الطلاب، مدرسۃ الطلاب. طلاب چونکہ جمع ہے تو اس کے لیے ہو ہما ہم، مدرسۃ ہم. سؤال الطالبات، طالبات جمع مؤنث، سؤالہن. آیات اللہ، اللہ کی آیت، آیات یعنی آیت واحد ہے، آیات جمع ہے، آیات اللہ. آیات ہو. قراءۃ الصحیفۃ، قراءہ پڑھنا، صحیفہ اخبار، صحیفہ مؤنث ہے، قراءۃ ہا. اب عربی میں دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. قلمہ، اس ایک مذکر کا قلم. کتاب کا، تو ایک مذکر کی کتاب. مدرسکم، تم سب مذکر یعنی تم سب مردوں کا مدرس. بیت کننا، تم سب عورتوں کا گھر. امو کے مخاطب واحد مؤنث، تمہاری یعنی تیری، تو ایک عورت کی ماں. صدیقکما، صدیق دوست، صدیقکما، صدیق دوست. کما یعنی مخاطب تثنیہ استعمال ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کے لیے، تم دو مردوں یا تم دو عورتوں کا دوست. لغتنا، لغہ زبان، لغتی میری زبان، لغتنا ہماری زبان. بلادی، بلاد ملک، بلادی میرا ملک. امرتک، امرتک، امرا فعل ہے حکم کرنا یعنی کسی کو حکم دینا. امرتو میں نے حکم دیا، کا امرتک میں نے تم کو حکم دیا. امرا فعل، تو فاعل کا جو کاف ہے یہ مفعول ہے. نظرتو کی، نظرہ دیکھنا، نظرتو میں نے دیکھا، کہ مؤنث مخاطب. میں نے تمہاری یعنی تو ایک عورت کی طرف دیکھا. ضربتنی، ضربتنی، ضربتا تم نے مارا، نی مجھے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے فعل کو کسرہ سے بچانے کے لیے ہم نے نون الوقایہ کا استعمال کیا یعنی ضربتنی، تم نے مجھے مارا. منہم، من سے، ہم ان سے. فیہا، فیہا یعنی اس میں یعنی اس ایک مؤنث میں. انہما، ان دو سے یعنی ہم کہتے ہیں
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی اللہ تعالیٰ ان دو سے راضی ہو. الیکم، الا طرف، کم تم سب کی طرف، الیہم ان سب کی، ان سب مذکر کی طرف، الیکم ان تم سب مذکر کی طرف، الیہم ان سب مذکر کی طرف، الیکی تمہاری طرف یعنی تو ایک عورت کی طرف، علیکا یعنی اللہ پر، علیکا تم سب پر، یعنی علیکا تو ایک مرد پر، علیکا واحد کے لیے، علیکا تو ایک مذکر پر یعنی تم مخاطب مذکر، علیکا علیکم تم سب مذکر پر یعنی تم سب مردوں پر، علیہا اس ایک مؤنث پر، ہا مؤنث، علیکن تم سب عورتوں پر، تم سب مؤنث پر. الاسماء الخمسہ، پہلے اس سے پہلے کہ ہم مؤلف کی دی ہوئی تمرین کی طرف آئے اس سے پہلے ہم اسماء الخمسہ پہ بات کرتے ہیں. یہ 5 اسماء ہے یعنی 5 ناؤنس ہے، ابن، اخن، ہمن، فمن، ذو. ان کا ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو ہم نے 3 کیسز پہلے پڑھے تھے یعنی مرفوع، مجرور، منصوب، ان کی جو اصلی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اعراب الاصلیہ، یعنی مرفوع ہم پیش دیکھتے ہیں، یعنی جو مرفوع ہوتا ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ پیش ہوتا ہے، منصوب اس پہ فتحہ ہوتی ہے، اور جو مجرور ہوتا ہے اس پہ کسرہ ہوتی ہے. لیکن جو یہ اسماء خمسہ 5 اسماء ہیں ان کو ہم اعراب الفرعی دیتے ہیں، یعنی ان پہلے جو ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے، ہم جو کسی لفظ کا جو کیس ہوتا تھا وہ ہم حرکت سے ڈیفائن کرتے تھے، یعنی اگر اس پہ ضمہ ہے تو یہ مرفوع ہے، اگر فتحہ ہے تو منصوب ہے، اور اگر کسرہ ہے تو مجرور ہے. یہاں پہ ان 5 اسماء میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا اب وہ معاملہ مختلف ہے، یا اب ہم جو حروف ہے ان سے یہ طے کریں گے کہ یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے یا یہ مجرور ہے. ان اسماء خمسہ یعنی 5 جو ہے ان میں واو سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے، الف سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ منصوب ہے، اور یا سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ یہ جو اسماء ہے یہ مضاف ہونا چاہیے. اگر یہ مضاف نہیں ہوگا تو اس کو سیدھے یعنی اعراب اصلی دی جائے گی. وہ میں آپ کو پتہ چلے گا وہ کیسے ہے. یعنی ابن، باپ، اخن، بائی، ہمن سسر یا دیور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فمن منہ، ذو والا. تو پہلا آپ دیکھیے حالت رفع میں ابو کی مثال، خرجہ ابو بلال، خرجہ فعل، ابو بلال بلال کا باپ نکلا. تو جو یہ بلال کا باپ ہے یہ اس جملے میں فاعل ہے. فاعل ہم کو پتہ ہے، یہ معلوم ہے کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، تو اسی لیے مرفوع کو ظاہر کرنے کے لیے آپ ابن پہ دیکھ رہے ہیں کہ واو ہے، اور واو اس کی علامت ہے کہ یہ مرفوع ہے. ہم نے پیش سے یہاں پہ علامت ظاہر یعنی کیس ظاہر نہیں کیا، ہم نے حرف سے کیا یعنی واو سے. خرج ابو بلال بلال کا باپ نکلا. عارف عرفہ یعرف، عرفہ جاننا، عارف میں جانتا ہوں، عرفہ یعرف ابا بلال. یا ہم کہہ سکتے ہیں عرفہ یعنی وہ جانتا ہے، ابا بلال وہ جانتا ہے بلال کے والد کو، بلال کے باپ کو. یہاں پہ جو بلال کا والد ہے یہ مفعول ہے، کیونکہ اس کو یعنی اسی کو ہم وہ جانتا ہے تو یہ مفعول ہے، اسی پہ کام ہو رہا ہے، یعنی یہ یہاں پہ مفعول بن گیا. تو اسی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو کا اب ابا ہو گیا، ابو ابا. یعنی ہم ایسے بھی یہ جو اسم ہے ابو بکر اس میں ہم کو زیادہ آسانی ہوگی یاد رکھنا یہ قاعدہ. یعنی ہم کہیں گے خرجہ ابو بکرین، ابو بکر نکلا. عرفہ ابا بکرین وہ ابو بکر کو جانتا ہے، یعنی ابا الف سے ہم دکھاتے ہیں کہ یہ منصوب ہے. ذہبت میں گیا الی ابی بلال، میں گیا الی حرف جر داخل ہوا تو جو ابی ہے یہ اس میں مجرور ہے، ایک حالت جر میں ہے، تو یہاں پہ ہم کسرہ سے حالت جر نہیں دکھاتے ہیں، یہ ہم یا حرف یا سے کسر یعنی یہ دکھاتے ہیں کہ یہ مجرور ہے.
یعنی میں بلال کے والد کے پاس گیا. ان تینوں میں آپ دیکھیں گے جو ہائی لائٹ کیا ہے میں نے, ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو ابو ابا ابی ہے یہ تینوں مضاف ہے, یعنی بلال کا باپ, بلال کا باپ, بلال کا باپ. اگر یہ سیدھے ہوتا یعنی خرج ابن یعنی باپ نکلا, یا عرفت ابن میں باپ کو جانتا ہوں, تو تب وہاں پہ سیدھے یعنی ابن ابن, یا میں اس وقت کہتا ذهبت الی ابن, میں باپ کی طرف گیا, تو تب وہاں پہ سیدھے یعنی علامت اصلی آتی یعنی ضمہ فتحہ اور کسرہ. یہاں پہ چونکہ یہ اسماء الخمسہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرط وہ اہم جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ مضاف ہونا چاہیے, تو ویسی صورت میں واو سے اس کو یعنی دکھاتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے, الف سے منصوب اور یا سے مجرور. تو اس کے بعد دوسرا آپ لیجئے, یعنی دوسرا اسماء خمسہ اخن بھائی, خرج اخو زید, خرج نکلا, زید کا بھائی نکلا, زید کا بھائی. اب یہ پھر سے مضاف ہے, تو واو سے پھر ہم نے دکھایا کہ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. عرفت اخا زید, عرفت اخا زید, میں جانتا ہوں زید کے بھائی کو. عرفت میں جانتا ہوں, اب یہ اس میں عرفہ فعل تو فاعل اور جو اخا ہے وہ مفعول ہے, تو اب یہ الف سے ہم نے دکھایا کہ یہ منصوب ہے. اخا زیدن, زید کا بھائی یعنی یہ مضاف ہے. ذهبت الی اخی زیدن, میں گیا زید کے بھائی کے پاس. الی اخی یعنی اس میں مجرور, یا سے ہم نے دکھایا کہ یہ حالت جر میں. ہمون خرج ہمو کا, اب ہم نے جو مضاف الیہ ہے اس میں ظاہر کے بجائے اب ہم نے ضمیر استعمال کیا. خرج ہمو کا, تمہارا سسر نکلا. خرج ہمو کا, چونکہ یہ فاعل ہے تو یہاں پہ پھر سے واو آپ دیکھتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. عرفت حما کا, میں تمہارے سسر کو جانتا ہوں. مفعول بھی منصوب, منصوب ہم نے کس سے دکھایا, الف سے. ذهبت الی حمی کا, میں تمہارے سسر کے پاس گیا. مجرور ہے کیونکہ حرف جر پہلے داخل ہوا ہے, تو وہ ہم نے یا سے دکھایا. فمن, فمن اس کے یعنی دو طریقے ہیں لکھنے کے, یا ہم سیدھے میم کے ساتھ اس کو لکھ سکتے ہیں فمن, یا فو فا فی لکھ سکتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے. پہلے میں یہ دکھاتا ہوں یعنی جو ہمارے اسماء الخمسہ کے قاعدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, اس کے بعد ہم میم والے پہ آتے ہیں. یعنی فو کا صغیرن, فو ہم یعنی منہ ہے, فو کا, فو مضاف ہے, کا مضاف الیہ, تمہارا منہ چھوٹا ہے. فو کا صغیرن. ضربت فا کا, میں نے مارا تمہارے منہ پر. ضربت فا کا. ماذا علی فی کا, کیا ہے, ماذا کیا ہے, علی فی کا تمہارے منہ پر. یہاں پہ علی داخل ہوا اور اسی لیے فی ہوا, یعنی اس میں مجرور, یا سے ہم نے دکھائی یہ حالت جر میں ہے. ضربت فا کا, اس میں یہ مفعول ہے تو اسی لیے ہم نے دکھایا, الف سے ہم نے دکھایا کہ یہ حالت نصب میں ہے. تو پہلا چونکہ فو کا مضاف تھا تو یہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں یہ مبتدا خبر ہے, تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے, تو اسی لیے ہم نے وہاں پہ واو سے دکھایا کہ یہ مرفوع ہے. یہ تو جو اس کے ساتھ یعنی اسماء خمسہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہم اس کو میم کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی ہم لکھ سکتے ہیں ہم سیدھے لکھ سکتے ہیں فمو کا صغیر, فمو کا صغیر. یہاں پہ ہم نے اصلی یعنی جو علامت ہے یعنی ضمہ استعمال کی, کیونکہ جب ہم نے اس کو میم کے ساتھ استعمال کیا یعنی تمہارا منہ چھوٹا ہے. اسی طرح ہم یعنی ضربت فما کا استعمال کر سکتے ہیں, یعنی وہاں پہ پھر سے ہم نے پھر سے اعراب فرعی سے ہم اعراب اصلی کی طرف آ گئے اگر ہم میم کے ساتھ فمن کو استعمال کریں گے. یعنی فو کا صغیرن یہ ہم نے اسماء خمسہ کے قاعدے کے تحت استعمال کیا. فمو کا صغیرن یہ سیدھا یعنی قاعدہ اعراب اصلی.
ضربت فمک, میں نے تمہارے منہ کو مارا. یہاں پہ میم پہ آپ دیکھیں گے میم پہ فتحہ ہے. ماذا علی فمک, تمہارے منہ پر کیا ہے, علی فمک میم پہ کسرہ ہے. تو یہ دو طریقے ہیں فمن کو استعمال کرنے کی. اس کے بعد آخری جو اسماء خمسہ ان میں سے ہیں وہ زو ہے, یعنی زو والا. حامدن, یہ جو زو ہے یہ مضاف استعمال ہوتا ہے, اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. حامدن ذو خلق, حامد اخلاق یا خلق والا ہے. یہاں پہ یہ مرفوع ہے. عرفت الطالب ذا علم, عرفت الطالب ذا علم, میں جانتا ہوں طالب علم کو جو علم والا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں اس کو, وہ مفعول بن گیا, تو اسی لیے طالب مفعول ہے اور ذا اس کا, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اسی کی صفت بیان کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے, تو اس پہ بھی وہی اعراب آئیں گے, یعنی جو موصوف پہ آئیں گے. تو اسی لیے وہاں پہ ذا یعنی الف سے ہم نے دکھایا کہ یہ منصوب ہے. ذہبت الی رجل ذی مال, ذہبت میں گیا آدمی کے پاس, ذی مال جو مال والا تھا, الی رجل, رجل پہ چونکہ اس سے پہلے حرف جر داخل ہوا ہے, رجل اس میں مجرور ہے, ذی اسی کا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اسی کی صفت ہے, یعنی اسی کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے, تو اس پہ بھی وہی یعنی اعراب آئے گی, یعنی یا یعنی اس میں ہم اسماء الخمسہ میں حالت جر یا سے دکھاتے ہیں. تو یہ اسماء الخمسہ تھے. اس کے بعد ہم اس تمرین کی طرف آتے ہیں, یعنی جو مؤلف نے دی ہے. اس میں آج ہم پہلے جو کچھ اس میں جملے ہیں ان کا ذکر کریں گے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اس کو کنٹینیو کریں گے. میرا باپ ابن, میرا ابی, ابی ابی. اس میں یہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ جو یا آئے گا اس سے پہلے یا اپنے ماں قبل پر چاہتا ہے کہ وہاں پہ کسرہ ہو, اسی لیے ابی ہو گیا ہے, یا کتابی. اس ایک مرد کی ماں, ہو, اس ایک مرد کی ماں, اس ایک مرد کی کتاب, کتاب ہو, اس ایک مرد کی ماں ہو. اس ایک عورت کی زبان, زبان یعنی لسان, لسانو ہا. تو ایک مرد کا سر یعنی تیرا سر, سر یعنی رأسن, رأسو تو ایک مرد کا, رأسو کا. تو ایک عورت کی ناک, انفن, ناک کو ہم انفن کہتے ہیں, تو ایک عورت کی انفو کے. میرا ہاتھ, میرا باپ ابھی, میرا ہاتھ یدی, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, یدی میرا ہاتھ. ان سب عورتوں کے دانت, دانت سن, سن ہن, اس کی جمع اسنان ہے, سن ہن ان سب عورتوں کے دانت. ان سب مردوں کے سینے, سینہ صدر اس کی جمع صدور, صدور ہم ان سب مردوں کے. ہمارا تولیہ, تولیہ مندیل, مندیلو نا. تو اسی پہ میں آج اختتام کرتا ہوں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.